حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عزم عراق۔ اسی لیے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو اکابر اہل علم و تقوی مثلا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہم نے ان سے بمنت کہا کہ وہاں نہ جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ ضرور شہید ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ روانگی کے وقت بعضوں نے یہاں تک کہہ دیا، اے شہید، ہم تجھے اللہ کو سونپتے ہیں، اور بعضوں نے کہا اگر بے ادبی نہ ہوتی تو ہم آپ کو زبردستی پکڑ لیتے اور ہرگز جانے نہ دیتے۔ اس مشورے سے ان لوگوں کے مد نظر صرف آپ کی خیر خواہی اور مسلمانوں کی مصلحت تھی، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ارادے پر قائم رہے۔ آدمی کی رائے کبھی درست ہوتی ہے اور کبھی غلط ہو جاتی ہے۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عراق جانے سے روکنے والوں ہی کی رائے درست تھی، کیونکہ آپ کے جانے سے ہرگز کوئی دینی یا دنیاوی مصلحت حاصل نہ ہوئی، بلکہ یہ مضرت پیدا ہوئی کہ سرکشوں اور ظالموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے پر قابو مل گیا اور وہ مظلوم شہید کر دیے گئے۔ آپ کے جانے اور پھر قتل سے جتنے مفاسد پیدا ہوئے وہ ہرگز واقع نہ ہوتے اگر آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے، کیونکہ جس خیر و صلاح کے قیام اور شر و فساد کے دفعیہ کے لیے آپ اٹھے تھے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، برعکس اس کے شر کو غلبہ اور عروج حاصل ہو گیا، خیر و صلاح میں کمی آ گئی اور ایک بہت بڑے دائمی فتنے کا دروازہ کھل گیا۔ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے فتنے پھیلے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نے بھی فتنوں کے سیلاب بہا دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بلند۔ اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ائمہ و خلفاء کے ظلم پر صبر کرنے اور ان سے جنگ و بغاوت نہ کرنے کا حکم مناسب اور امت کے دین و دنیا کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور جنہوں نے بالقصد یا بلا قصد اس کی مخالفت کی ان کے فعل سے امت کو فائدے کے بجائے نقصان ہی پہنچا۔ یہی سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تعریف میں فرمایا تھا، میرا یہ فرزند سردار ہے، ان قریب اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ لیکن اس بات پر کسی شخص کی بھی تعریف نہیں کی کہ وہ فتنے میں پڑے گا یا خلفاء پر خروج کرے گا یا اطاعت سے برگشتہ یا جماعت سے منحرف ہوگا۔ اس حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دو گروہوں میں صلح کرانا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مستحسن و محبوب ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا خلافت سے دستبردار ہو کر مسلمانوں کی خونریزی کا خاتمہ کر دینا ان کے فضائل میں ایک عظیم ترین فضیلت ہے، کیونکہ اگر خانہ جنگی واجب و مستحب ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ترک پر ہرگز تعریف نہ فرماتے۔ یہاں یہ معلوم کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم کو ایک ساتھ گود میں لے کر فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ چنانچہ جس طرح آپ اپنی محبت میں دونوں کو یکساں شریک کرتے تھے، اسی طرح بعد میں یہ دونوں ان خانہ جنگیوں سے یکساں طور پر نفرت کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تو جنگ صفین کے دن اپنے گھر بیٹھ رہے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنے پدر و برادر حضرت علی اور حسین رضی اللہ عنہ کو جنگ سے بعد رہنے کا مشورہ دیتے تھے۔ پھر جب خود با اختیار ہوئے تو جنگ سے دستبردار ہو گئے اور لڑنے والوں میں صلح کرا دی۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی آخر میں یہ حقیقت روشن ہو گئی تھی کہ جنگ کے جاری رہنے سے زیادہ اس کے ختم ہو جانے میں مصلحت ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی کربلا پہنچ کر جنگ سے بیزار اور سرے سے دعوی امارت و خلافت ہی سے دستبردار ہو گئے تھے اور کہتے تھے، مجھے وطن لوٹ جانے دو۔ اطاعت فی المعروف۔ اب یہ بات صاف ہو گئی کہ یزید کا معاملہ کوئی خاص جداگانہ معاملہ نہیں، بلکہ دوسرے مسلمان بادشاہوں کا سا معاملہ ہے، یعنی جس کسی نے اطاعت الہی مثلا نماز، حج، جہاد، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر اور اقامت حدود شرعیہ میں ان کی مخالفت کی
اسے اپنی اس نیکی اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر ثواب ملے گا۔ چنانچہ اس زمانے کے صالح مومنین مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کا یہی طریقہ تھا، لیکن جس نے ان بادشاہوں کے جھوٹ کی تصدیق کی، ان کے ظلم میں مددگار ہوا، وہ گناہگار ہوا اور مذمت اور سزا کا حقدار۔ یہی باعث ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یزید وغیرہ عمرہ کی ماتحتی میں جہاد کو جاتے تھے۔ چنانچہ جب یزید نے اپنے باپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں قسطنطنیہ کا غزوہ کیا تو اس کی فوج میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی شریک تھے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی فوج ہے جس نے قسطنطنیہ کا غزوہ کیا، اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فوج سب سے پہلے قسطنطنیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی ہے۔ یزید کے بارے میں افراط و تفریط۔ اس تفصیل کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں لوگوں نے افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ ایک گروہ تو اسے خلفائے راشدین اور انبیاء مقربین میں سے سمجھتا ہے، اور یہ سراسر غلط ہے۔ دوسرا گروہ اسے باطن میں کافر و منافق بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے قصداً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور مدینہ میں قتل عام کرایا تاکہ اپنے ان رشتہ داروں کے خون کا انتقام لے جو بدر و خندق وغیرہ کی جنگوں میں بنی ہاشم اور انصار کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اس نے شعر پڑھے تھے۔ یہ تمام اقوال سراسر بہتان اور جھوٹ ہیں۔ حقیقت حال، حقیقت یہ ہے کہ یزید مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اور دنیا دار خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھا۔ رہے حسین رضی اللہ عنہ تو بلا شبہ وہ اسی طرح مظلوم شہید ہوئے جس طرح اور بہت سے صالحین ظلم و قہر کے ہاتھوں جام شہادت پی چکے تھے۔ لا ریب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی ہے۔ اس سے وہ تمام لوگ آلودہ ہیں جنہوں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا یا قتل میں مدد کی یا قتل کو پسند کیا۔ شہادت کا رتبہ بلند۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ اگرچہ امت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں ہرگز مصیبت نہیں، بلکہ شہادت عزت اور علو منزلت ہے۔ یہ سعادت بغیر مصائب میں پڑے حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہم گہوارہ اسلام میں پیدا ہوئے، امن و امان کی گود میں پلے اور ہولناک مصائب سے دور رہے، جن کے طوفانوں میں ان کے اہل بیت مردانہ وار تیرتے پھرتے تھے۔ اس لیے شہدائے خوشبخت کے اعلیٰ درجات و منازل تک پہنچنے کے لیے انہیں کٹھن مرحلے سے گزرنا ضرور تھا، چنانچہ دونوں گزر گئے۔ ایک کو زہر دیا گیا اور دوسرے کے گلے پر چھری پھیری گئی۔ بڑی بڑی اہم شہادتیں، لیکن یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کسی حال میں بھی ان انبیاء علیہم السلام کے قتل سے زیادہ گناہ اور مصیبت نہیں جنہیں بنی اسرائیل قتل کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کا قتل بھی ان کے قتل سے زیادہ گناہ اور امت کے لیے زیادہ بڑی مصیبت تھا۔ صبر نہ کہ جزا و فضا۔ یہ حوادث کتنے ہی دردناک ہوں، بہرحال ان پر صبر کرنا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا، ان صبر گزاروں کو خوشخبری دے دیجیے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون جاری ہو جاتا ہے۔